اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، الحمدللہ ہم نے سورۃ انفال کی تکمیل کر لی تھی اور آج سے ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ توبہ کا آغاز کریں گے۔ سورۃ توبہ اور سورہ انفال کے موضوعات تقریباً ملتے جلتے اور ایک جیسے ہی ہیں۔ دونوں میں جنگ اور جہاد کے متعلق احکامات ہیں اور جنگوں کے حالات و واقعات بتائے گئے ہیں۔ آئیے سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے اب اللہ اور اس کا رسول ایسے معاہدوں سے دستبردار ہوتے ہیں۔ اور اے مشرکو، تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ یقیناً کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہیں، لہٰذا اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم اعراض کرو تو خوب جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا ہو پھر انہوں نے اسے پورا کرنے میں کوئی کمی نہ کی ہو اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہو، تو ان کے ساتھ اس عہد کو معینہ مدت تک پورا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب یہ حرمت والے 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں پکڑو، ان کا محاصرہ کرو اور ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ توبہ کا نام سورہ برات بھی ہے اور جو اس سورہ کا ابتدائی لفظ بھی ہے۔ یہ سورہ انفال کے بہت بعد یعنی 9 ہجری میں نازل ہوئی، لیکن چونکہ ان دونوں کے مضامین آپس میں بہت حد تک ملتے جلتے ہیں اور یہ سب مضامین کافروں مشرکوں سے جنگ، معاہدات، صلح اور اسلام کی سربلندی سے متعلق احکامات اور ہدایات پر مشتمل ہیں، لہٰذا ان دونوں صورتوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے اور ان کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، یعنی 2 صورتوں کو الگ الگ کرنے کی جو کہ علامت ہوتی ہے بسم اللہ، وہ ان دونوں صورتوں کے درمیان میں نہیں رکھی گئی۔ نہ ہی اس سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی اور نہ ہی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ کا آغاز کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھی تھی، اور وہی دستور آج تک مصحف کی کتابت میں اس کو لازم ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہ ہی لکھی جاتی ہے اور نہ ہی پڑھی جاتی ہے، الا یہ کہ ہم تلاوت شروع کر رہے ہوں تو ہم اس کے شروع میں تعوذ ضرور پڑھیں گے۔ رمضان 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا تو مسلمانوں پر سے وہ پابندیاں از خود اٹھ گئیں جو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے بیت اللہ میں داخلہ، عبادات، طواف اور حج عمرہ کرنے پر لگا رکھی تھیں۔ 8 ہجری میں تو مسلمان حج کر ہی نہ سکے تھے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین اور طائف سے واپس مدینہ پہنچنے تک اتنا وقت نہیں رہا تھا کہ مسلمان حج کے لیے مدینہ سے آتے۔ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حج کے لیے بھیجا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قافلہ حج کا امیر مقرر کر دیا۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکوں کے داخلے پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی تھی، لہٰذا اس حج میں مشرکین بھی شریک تھے۔ مسلمانوں نے اپنے طریقہ پر حج ادا کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کے بعد اس سورہ کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن کی بنا پر مشرکین سے صرف بیت اللہ شریف میں داخلہ پر ہی پابندی نہیں لگائی گئی بلکہ ان سے متعلق برات کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ اس اعلان کی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہتر سمجھا یا مدینہ میں موجود صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ یہ اعلان آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کی طرف سے ہونا چاہیے،
جو مشرکوں کی نگاہ میں آپ ہی کے قائم مقام سمجھا جائے۔ چنانچہ ان آیات کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیج دیا کہ وہ حج کے عظیم اجتماع میں ان آیات کا اعلان کر دیں، جیسا کہ ہمیں احادیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حج میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10ویں تاریخ کو دوسرے منادی کرنے والوں کے ساتھ یہ بھی بھیجا کہ یہ بھی منادی کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ ہی کوئی ننگا ہو کر طواف کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روانہ کیا اور انہیں بھی یہی حکم دیا کہ سورہ برات کافروں کو سنا دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمارے ساتھ منی میں برات کی منادی کی اور کہا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو نہ آئے اور نہ کوئی ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اکبر کے دن کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا دن۔ اب ان آیات میں جن کا ترجمہ ہم نے پڑھا، اس میں 4 مہینوں کا ٹائم پھر ان لوگوں کو دیا گیا جو اس وقت مشرکین تھے کہ وہ 4 مہینے کے اندر اسلام لے آئیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، ورنہ اس دوسری صورت میں پھر ان کے ساتھ جنگ کی اجازت دے دی گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب وہ یہ کام کر لیں یعنی اسلام لے آئیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانیں اور اپنے مال محفوظ کر لیے سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی ان مشرکوں کو محض اسلام لانے کا اعلان یا توبہ کرنا ہی کافی قرار نہیں دیا گیا، بلکہ انہیں اپنے دعویٰ کو درست ثابت کرنے کے لیے نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ضروری تھی، اور اگر کوئی مشرک ظاہری طور پر یہ تینوں شرائط پوری کر دے تو اس سے پھر تعرض نہیں کیا جائے گا، ہاں اس کی نیت میں کوئی فطور بدستور موجود ہی ہو، اور اگر ایسی صورت ہوگی تو پھر اللہ اس سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں سے خود بخود نمٹ لے گا۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی اصول پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسلمان خواہ وہ موروثی مسلمان ہو یا نو مسلم ہو، اگر وہ نماز قائم کرتا اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو ایک اسلامی حکومت میں اسے حقوق شہریت مل سکتے ہیں، اور اگر وہ نہیں کرتا تو اسے مسلمانوں جیسے حقوق نہیں مل سکتے۔ آیت نمبر 6 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دیجیے تاکہ وہ اطمینان سے اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مشرکوں کا عہد کیسے معتبر ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جنہوں نے مسجد حرام کے پاس تم سے عہد کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، اور ان کا عہد معتبر ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ اگر وہ تم پر قابو پائیں تو تمہارے معاملہ میں نہ کسی رشتہ دار کا لحاظ رکھیں گے اور نہ عہد کا۔ وہ باتوں سے ہی تمہیں خوش کرتے ہیں جبکہ ان کے دل وہ بات تسلیم نہیں کرتے، اور ان میں سے اکثر بد عہد ہیں۔ اب ان آیات کے شروع میں بتایا گیا کہ اگر کوئی مشرک اس 4 ماہ کی معینہ مدت کے اندر یا بعد میں پکڑ دھکڑ کے دوران یہ درخواست کرے کہ مجھے اسلام کی تعلیم پوری طرح سمجھاؤ، تو اس کی اس درخواست کو رد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے اپنے ہاں پناہ دو تاکہ دوسرا کوئی مسلمان بھی اس سے تعرض نہ کرے، پھر اسے اسلام کے اصول و ارکان اور اس کے حقائق پوری طرح اچھے طریقے سے سمجھا دو۔ پھر بھی اگر وہ اسلام نہیں لاتا اور اپنی اسی روش پر قائم رہتا ہے تو وہیں اسے قتل نہ کر دو بلکہ اسے اس کی حفاظت کے مقام پر پہنچا دو، پھر اس کے بعد تم اس سے وہی سلوک کر سکتے ہو جو دوسرے مشرکوں سے کرنا چاہیے۔ یہ رعایت اس لیے دی گئی کہ کسی مشرک کی کوئی حجت جو ہے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ پھر مزید ان آیتوں میں بتایا گیا کہ ان مشرکوں کا عہد اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے کبھی بھی معتبر نہیں ہو سکتا ماں سوائے اس عہد کے جو انہوں نے بیت اللہ کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ ان سے مراد وہ 3 مشرک قبائل ہیں جو بنو خزاعہ، بنو کنانہ اور بنو زمرہ۔
جو صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کے حلیف بن گئے تھے، اور جب اعلان برات ہوا تو ان سے معاہدہ کی میعاد میں ابھی 9 مہینے باقی تھے، لہٰذا پھر ان کو ان 9 مہینوں کی مدت کا ٹائم دیا گیا کہ جب تک ان کا معاہدہ پورا نہیں ہو جاتا تب تک ان کے ساتھ یہ اعلان برات والا شکیں ان کے سامنے نہیں رکھی جائیں گی۔ نیز ان آیات کی روح سے اس بات کی بھی اجازت دے دی گئی کہ کوئی مشرک جب تک اپنے معاہدے پر قائم رہتا ہے اس وقت تک تمہیں بھی قائم رہنا چاہیے، اور اگر وہ اپنا عہد توڑتا ہے تو اس وقت تمہیں بھی پھر مخالفانہ کارروائی کرنے کی اجازت ہے۔ پھر مزید آیتوں میں بتایا گیا کہ ان کا مشرکین کا عہد معتبر ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ اگر وہ ان کو تم پر غلبہ حاصل ہو جائے تو پھر وہ ہر قسم کا عہد، ہر قسم کا لحاظ اتار کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور تمام معاہدات توڑ دیتے ہیں۔ اب چونکہ ان کا مسلمانوں پر قابو نہیں رہا اور مسلمان ایک مقابلے کی طاقت بن چکے ہیں، اس لیے وہ معاہدہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور لیکن اس وقت بھی وہ زبانی دعوے کر کے مسلمانوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ ان کے دل ایک منٹ کے لیے بھی اس عہد پر راضی نہیں ہوتے اور عہد شکنی کرنے کے لیے مناسب موقع کے انتظار میں رہتے ہیں۔ پھر جب انہیں ایسا موقع میسر آ جاتا ہے تو پھر انہیں نہ اپنا عہد یاد رہتا ہے اور نہ ہی قرابت داری کا خیال آتا ہے۔ ایسی بد عہد اور دغا باز قوم سے اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا عہد ہو سکتا ہے؟ اب اگلی آیتوں میں اسی بد عہد قوم کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 9، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا، پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیا۔ بہت برے ہیں وہ لوگ، وہ کام جو وہ کر رہے ہیں، وہ کسی مومن کے معاملہ میں نہ کسی قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ عہد کا، اور یہی لوگ شرارتوں میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ ہاں، اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم اپنے احکام ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور دین میں طعنہ زنی کریں تو کفر کے ان علم برداروں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، اور اس لیے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور انہوں نے بھی رسول کو مکہ سے نکال دینے کا قصد کر رکھا تھا، اور لڑائی کی ابتدا بھی انہوں نے ہی کی تھی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ اس بات کا حق زیادہ رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اب یہاں ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو اللہ کی آیات ان کو بھلائی، راستی، عہد کی پابندی کی دعوت دیتی ہیں، دوسری طرف ان کے کچھ ذاتی مفادات وابستہ ہوتے ہیں اور وہ چند روزہ دنیاوی فائدے کے حصول کی خاطر اپنی خواہش نفس کی پیروی کو ترجیح دیتے ہیں، اور سب اخلاقی اقدار اور اللہ کے احکام کو اپنے مفادات کی خاطر بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ پھر وہ اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی مسلمانوں سے بد عہدی پر اکساتے ہیں اور اسی راہ پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں جس پر وہ خود چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کافروں کی ہر دلی طور پر کوشش یہی مراد لی جا سکتی ہے جس کے ذریعے سے وہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہوں، اور ایسی کوششیں کئی قسم کی ہو سکتی ہیں جن کا قرآن میں جا بجا ذکر بھی موجود ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 5 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مشرک لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ یہی بات ان دوبارہ سے ان آیتوں میں بھی بتائی گئی، یعنی اب ان کے اموال اور ان کی جانیں تمہارے ہاتھوں سے محفوظ ہو جائیں گی۔ اور اس آیت میں بتایا گیا کہ اگر یہ تینوں شرائط وہ پوری کر لیں تو پھر صرف یہی نہیں کہ ان کے جان و مال محفوظ ہو جائیں گے بلکہ وہ اسلامی برادری کا ایک فرد بن جائیں گے، اور انہیں وہ تمام تمدنی، معاشرتی، قانونی اور معاشی حقوق اسی طرح حاصل ہو جائیں گے جس طرح دوسرے مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں ان آیات میں اسلامی ریاست میں حقوق شہریت کی شرائط بتائی گئی ہیں کہ شہریت حاصل اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ اسلام قبول کریں گے اور اسلام کے تمام احکامات پر عمل درآمد کریں گے۔ پھر مزید آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ ذمیوں کے جو معاندانہ جو ان کی سرگرمیاں ہیں ان کے متعلق بتایا گیا کہ ذمی یعنی جو کسی ریاست میں کافر اور مشرک رہتے ہیں ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔ وہ کافر و مشرک قبائل بھی شامل ہیں جو اعلان برات سے پیشتر اپنے عہد توڑتے اور دین میں طعنہ زنی کرتے رہتے تھے،
اور وہ بھی شامل ہیں اس میں ان آیات میں جو اعلان برات کے بعد بظاہر اسلام لے آئے، لیکن ان کے دل اسلام کی طرف ہرگز مائل نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ محض وقتی مصلحت اور مسلمانوں کے غلبہ کے دباؤ کے تحت اسلام لائے تھے، اور کسی مناسب موقع کے منتظر میں تھے کہ کب وہ اسلام میں کوئی کمزوری دیکھیں تو اپنے اسلام لانے کے عہد کو توڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو انہیں ایسا موقع کبھی میسر نہیں آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً انہوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا اور پھر سے مرتد ہو گئے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام کو جو کچھ غلبہ اور شان و شوکت حاصل ہوا ہے وہ صرف رسول اللہ کے دم قدم سے تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ایسے قبائل نے پوری قوت کے ساتھ بغاوت کا علم بلند کر دیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو دیکھتے ہوئے پھر ان کی ٹھیک ٹھاک ان کی سرکوبی کی اور ان کے لیے سزائیں جاری کی۔ پھر مزید اس میں آیت میں بتایا گیا کہ توہین رسالت کی سزا بھی ان آیات میں بتائی گئی، اور وہ یہ کہ یعنی اگر کسی اسلامی حکومت میں رہنے والے اہل و ذمہ دین اسلام کا مذاق اڑایا جائے یا طعنہ زنی کریں تو ان کا معاہدہ ختم اور ان کی سرکوبی کرنا اسلامی حکومت کا فرض ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ جو ذمی یا کوئی دوسرا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کوئی بات کرے وہ واجب القتل ہے، کیونکہ یہ دین میں طعنہ زنی کی ایک بدترین قسم کا جرم ہے۔ پھر مزید آیات کے آخر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ بھی کی کہ کیا وہ ان سارے احکامات کو نافذ کرانے میں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پوری کرنے میں کسی بات سے ڈرتے ہیں یا خائف ہیں کہ وہ لوگ دوبارہ کوئی ان کے اوپر چڑھائی نہ کر دیں سارے مل کے۔ دراصل مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ اس اعلان برات کے بعد نامعلوم انہیں کیسے تلخ حالات سے دوچار ہونا پڑے گا، اور ان کے یہ اندیشے بے جا بھی نہ تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دو باتوں کی ان آیات میں تلقین فرمائی، ایک یہ کہ جہاد کے لیے پوری طرح مستعد رہیں، دوسرے لوگوں سے ڈرنے کے بجائے صرف اللہ سے ڈریں اور اسی پر بھروسہ کریں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ زیادہ حق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ چنانچہ اللہ نے مشرکوں کے دلوں میں ایک رعب ڈال دیا، اور بجائے اس کے کہ انہیں مقابلے کی سوچتی وہ وفود کی شکل میں مدینہ آئے اور اسلام قبول کرنے لگے، اور ایسے وفود کی تعداد تقریباً 70 کے قریب شمار کی گئی ہے، جیسا کہ سورۃ نصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ چنانچہ جو قبائل اسلام لائے آپ اس علاقے کا انتظام انہی کے سپرد فرما دیتے تھے۔ آیت 14، تم ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دے گا، انہیں رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے سینوں سے جلن مٹا کر ان کو ٹھنڈا کر دے گا، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ اللہ نے ابھی تک یہ معلوم ہی نہیں کیا کہ تم میں سے کن لوگوں نے جہاد کیا، اور اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بنایا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اب یہاں آیتوں کے شروع میں ہی آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے متعلق 5 وعدے فرمائے، یا دوسرے الفاظ میں جہاد کے فوائد سے تعلق رکھنے والی 5 خوشخبریاں سنائیں، جو سب کی سب پھر پوری ہوئیں۔ پہلی یہ کہ تمہارے دشمنوں پر کوئی عرضی یا سماوی طور پر عذاب نہیں آئے گا، بلکہ انہیں یہ عذاب تمہارے ہاتھوں سے دلوایا جائے گا، اور اس عذاب کی ابتدا غزوہ بدر سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ دوسری خوشخبری یہ کہ کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو رسوا کرے گا۔ اب اعلان برات میں مشرکوں کی رسوائی کے جس قدر پہلو موجود ہیں اور جن کی تفصیل ہم بتا بھی چکے ہیں، اس سے بڑھ کر ان کی رسوائی اور کیا ہو سکتی تھی۔ اور مزید لطف کی بات یہ کہ اس رسوائی کو برداشت کرنے کے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔
تیسری خوشخبری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں ان پر مدد دے گا، یعنی اللہ کی مدد نازل ہوگی، اور اس مدد کا آغاز بھی غزوہ بدر سے ہی شروع ہو گیا تھا، جس کی تفصیل بھی ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ پھر اللہ کی یہ مدد ہر دم مسلمانوں کے شامل حال رہی۔ چوتھی خوشخبری یہ کہ مسلمانوں کے دل مشرکوں کے ظلم و ستم سہ سہ کر بہت زخمی ہو چکے تھے، اور ابتداً انہیں ہاتھ تک اٹھانے کی بھی اجازت نہ تھی، صرف ان کے ظلم و ستم برداشت کرنے کی اور درگزر کرنے کی تاکید کی جاتی رہی۔ پھر جو اللہ تعالیٰ انہیں ستم رسیدہ ان کمزور مسلمانوں کے ان مشرکوں کے ہاتھیں جو وہ پیٹتے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے ٹھنڈے کر دیے، اور ان کے دلوں میں اس فتح کے بعد ایسا راحت اور سکون آ گیا کہ ان کے پچھلے تمام رنجشیں اور غصے سب رفع دفع ہو گئے۔ اور پانچویں یہ خوشخبری کہ انہی مغرور کافروں میں سے اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے کر تمہارا بھائی اور تمہارا غم گسار بھی بنا دے گا۔ اور اس کی مثالیں بھی بے شمار ہمیں ملیں کہ ابتدائی اسلام سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ اسلام کو بہت سے نیک اور ولی بزرگوں کے ذریعے اور دوستوں احبابوں کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا کرتا ہے۔ اب اور مزید ان آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تنبیہ فرمائی کہ ایک مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بنانا چاہیے۔ اور یہ خطاب خاص طور پر ان مسلمانوں کے لیے تھا جو نئے نئے اسلام لائے تھے، ورنہ ابتدائی مہاجرین و انصار تو اس معیار پر جو اس آیت میں بتایا گیا ہے پہلے ہی کئی بار پورے اتر چکے تھے، اور اپنے اس امتحان میں وہ کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ اس معیار میں بالخصوص دو باتیں بتائی گئیں کہ ایک اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد، اور دوسرے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے ہی صرف دلی اور رازداری کی دوستی۔ یہ دو معیار تھے سچے مومن اپنے آپ کو ثابت کرنے کے۔ یعنی کسی مسلمان کے لیے یہ کسی صورت میں جائز نہیں کہ وہ غیر مسلم کو اپنے معاملات میں دخل کرنے والا یا اپنا ہمراز بنائے۔ غیر مسلم کو اسلامی حکومت کے کسی ذمہ دار منصب پر فائز کرنا یا کسی غیر مسلم کو کوئی جنگی راز وغیرہ بتا دینا ایسے خطرناک کام ہیں جن کے نتائج ایک مسلمان حکومت یا معاشرے کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا کسی غیر مسلم سے ایسی دوستی بنانے سے سختی سے منع کر دیا گیا ہے ان آیات میں۔ پھر آیات کے آخر میں بتایا گیا کہ مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، یعنی یہاں پر مشرکین مکہ جو تھے ان کی وہ چیزیں بتائی گئیں، وہ باتیں بتائی گئیں آیات میں جن سے وہ بیت اللہ کی توہین کرتے تھے۔ یعنی کعبہ یا کسی بھی مسجد کی تولیت، مجاوری اور آباد کاری مشرکوں کے لیے مناسب ہی نہیں۔ کعبہ خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اور ایسی ہی دوسری مساجد بھی اسی غرض کے لیے بنائی جاتی ہیں، لیکن یہ مشرک بیت اللہ میں بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے تھے۔ چنانچہ مشرکوں نے اللہ کے اس گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، دیواروں پر اپنے بزرگوں اور دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بنا رکھی تھیں، اور مزید ان ظالموں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بنا کر ان کے ہاتھوں میں فال گیری کے تیر پکڑا رکھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کو ان سب چیزوں سے پاک کیا۔ پھر بیت اللہ میں ایسی فحاشی روا رکھی جاتی تھی کہ کیا مرد کیا عورت ننگے طواف کرتے تھے۔ پھر یہ ظالم طواف کے دوران یہ الفاظ کہہ کر اپنے شرک کی شہادت دیتے تھے، لا شریک لک الا شریک هو لک تملکہ، یعنی اس طرح کے الفاظ بول کر وہ اپنے مزید شرک کی شہادت دیتے تھے، جو کہ ہم نے آیت میں بھی پڑھا کہ وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے تھے۔ ان کی نظروں میں سرے سے بیت اللہ کی احترام کا تصور ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی عبادت کو سیٹیوں اور تالیوں اور گانے بجانے کی محفلیں بنا رکھا تھا۔ پھر کیا ایسے لوگ اللہ کی مسجدوں کی عبادت کاری اور سرپرستی کے مستحق ہو سکتے تھے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر ایسے لوگوں کو مسجد کے انتظام و انصرام دینے سے منع فرما دیا، کیونکہ اعمال کی جزا کا انحصار اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے، اور مشرک تو روز آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، اور اللہ پر ایمان کے معاملہ میں ان کا تصور ہی غلط تھا۔ انہوں نے سب خدائی اختیارات اور تصرفات تو اپنے دیوی دیوتاؤں اور بزرگوں کو دے رکھے تھے۔
لہٰذا ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے اچھے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور شرک اور بد عملی کی وجہ سے انہیں ہمیشہ دوزخ میں رہنا پڑے گا، جن کا وعدہ انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا۔ اور مزید یہ بھی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مسجدوں کو آباد کن لوگوں نے کرنا ہے۔ آباد کرنے سے مراد مساجد میں نمازوں کے لیے آنا جانا، مساجد کی صفائی، ان میں روشنی کا انتظام، مساجد کی تعمیر، ان کی مرمت اور تولیت وغیرہ سب کچھ شامل ہے۔ اور یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جن میں بالخصوص 4 باتیں پائی جائیں جو کہ ان آیاتوں میں بتائی گئیں۔ اور وہ 4 باتیں کون سی تھی؟ اللہ اور روز آخرت پر ایمان، پھر اسی ایمان کی ظاہری شہادت کے طور پر نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا۔ جن لوگوں میں یہ 4 خصوصیات ہوں گی وہی اللہ کی مساجد کو آباد کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ آیت 19، اجعلتم سقایہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر بنا دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور رضامندی کی خوشخبری دیتا ہے، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کی نعمتیں دائمی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلہ میں کفر کو پسند کریں تو انہیں بھی اپنا رفیق نہ بناؤ، اور تم میں سے جو شخص انہیں رفیق بنائے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اب ان آیتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر مسلمانوں کی تنبیہ کی ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو جو حاجیوں کو پانی پلاتا ہے یا مسجد الحرام کی صفائی ستھرائی کا کام کرتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو اور اس شخص کو برابر سمجھ لیا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اپنا جان و مال جا کے اللہ کے راستے میں لگاتا ہے؟ ان دونوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کی شان نزول کے متعلق ایک حدیث بھی ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص کہنے لگا، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے حاجیوں کو پانی پلانے کے۔ دوسرے نے کہا، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے مسجد الحرام کی تعمیر و آبادی کے۔ تیسرے نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ان کاموں سے افضل ہے جن کا تم ذکر کر رہے ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا کہ منبر کے پاس اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ نعمان کہتے ہیں کہ وہ جمعہ کا دن تھا، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جمعے کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، اور جس بات میں تم اختلاف کر رہے ہو اس بارے میں ضرور سوال کروں گا۔ پھر اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کیا تم لوگ اپنی باتوں سے یہ ظاہر کر رہے ہو کہ تم لوگ مسجدوں کی صفائی کر کے یا ان کا انتظام و انصرام چلا کر اپنے آپ کو ان لوگوں کے برابر سمجھ رہے ہو جو جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اپنا جان و مال لگاتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ دو برابر کسی صورت میں نہیں ہو سکتے۔ مزید اس آیت میں روئے سخن مسلمانوں اور مشرکوں سب کی طرف عام ہے۔ مشرکوں کے لیے اس لحاظ سے کہ وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرنے، انہیں پانی پلاتے ہیں اور انہیں کھانا مہیا کرتے ہیں، نیز ہم مسجد حرام کی مرمت یا غلاف کعبہ یا روشنی وغیرہ کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ اگر مسلمان اپنی جہاد و ہجرت کو افضل اعمال سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس بھی عبادت کا یہ عظیم ذخیرہ موجود ہے، یعنی وہ اس کام کو ایک عظیم عبادت تصور کرتے تھے۔ انہیں تو یہ جواب دیا گیا کہ جب تمہارا آخرت اور اللہ پر ایمان ہی نہیں تو تمہارے سب یہ اعمال رائگاں جائیں گے۔ اور دوسری صورت میں اگر یہ آیت کا موضوع سخن جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سمجھا جائے تو اس سے مراد ان کے اعمال کا باہمی موازنہ ہوگا، یعنی صرف اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے مسلمان اللہ کے نزدیک ان مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو ایمان بھی لائے اور اللہ کے راستے میں جان و مال کا جہاد بھی کیا۔ ان آیات سے پھر ہمیں جہاد جیسی عظیم عبادت کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔
پھر ان آیات میں جہاد کرنے والوں کے لیے عظیم اجر و ثواب کا ذکر بھی کیا گیا۔ پہلی آیت میں تھا 3 چیزوں کا ذکر، ایمان، جہاد اور ہجرت۔ اگلی ہی آیت میں ان تینوں کے ساتھ 3 ان کے اعمال کے 3 بدلے بھی بتائے گئے کہ جو ایمان بھی لائے گا، جہاد بھی کرے گا، ہجرت بھی کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ملے گی، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور ہمیشہ کے لیے جنت میں اس کا قیام بھی ان آیات میں بتایا گیا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے مزید تنبیہ کی کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں بھی اپنا رفیق نہ بناؤ۔ یعنی یہاں پہ ان آیات میں پھر ایمان کی تکمیل کیسے ہوگی یہ بتایا گیا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر باپ یا بھائی کافر ہوں تو ان سے قرابت تو کیا رفاقت بھی نہ رکھی جائے، اور اگر مومن یا مسلمان اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو سمجھ لے کہ اس کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے۔ مزید یہ کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے اپنی ذات کے سوا سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر کسی وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کی قسم آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ آیت 24 میں بھی اسی قسم کا حکم ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے کنبہ والے اور مال جو تم نے کمائے ہیں، اور تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے مکان جو تمہیں پسند ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ استغفر اللہ۔ اب اس آیت میں جن رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے انسان کو فطری طور پر لگاؤ ہوتا ہے، اور بعض مسلمانوں کے باپ یا بیٹے یا بیویاں کافر تھیں جنہیں چھوڑ کر ہجرت کرنا مشکل سی بات تھی۔ اسی طرح انسان کو اپنے کمائے ہوئے مال و دولت، اپنے کاروبار سے اور اپنی جائیداد سے بھی بہت محبت ہوتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں اس کے گاڑھے خون پسینے کی کمائی کے نتیجے میں اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا انہی چیزوں سے مومنوں کے ایمان کا امتحان لیا گیا ہے کہ آیا وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر دین کی خاطر ہجرت اور جہاد کرتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام کی اکثریت اس معیار پر بھی پوری اتری، تھوڑے ہی مسلمان ایسے تھے جو انہی فطری کمزوریوں کی وجہ سے مکہ میں یا اطراف دوسری طرف پھنس کر رہ گئے تھے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ اگر تم نے ان کمزوریوں کو دور نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے میں کوتاہی کی، اور رشتہ داروں کی محبت، تن آسانی اور دنیا طلبی کی راہ اختیار کی، اور خواہشات نفس میں پھنس کر اللہ کے احکام کی تعمیل نہ کی، تو تمہیں حقیقی کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے تم کبھی نہ نکل سکو گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی آزمائش میں، کسی بھی موقع پر اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی جہاد سے پیچھے رہنے والوں میں شامل نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری محبت کو خالص اپنے لیے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محفوظ کر دے، اور ہمیں ہمارا نام ان لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑنے والے، ہجرت کرنے والے اور جہاد میں اول رہنے والے سابقون اولون میں شامل ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔